سب سے پہلے تمام احباب سے گزارش یہ ہے کہ آپ پیر اجمل قادری صاحب کا یہ بیان سنیں، اس کے بعد انشاءاللہ العزیز ہم آپ کو کچھ اہم کلپس اور بھی دکھائیں گے اور ان پر کلام بھی کریں گے۔ آپ سے گزارش یہ ہے کہ آپ اس ویڈیو کو توجہ سے اور مکمل سماعت فرمائیں۔ یہ ایک وہ پینٹ کوٹ والا مولوی ہے، اس نے اینک بھی لگائی ہے، داڑھی بھی رکھی ہے، پینٹ کوٹ بھی پہنتا ہے۔ اس نے جی 1500 بندہ ایک دن مسلمان کر دیا، ایک دن 1000 مسلمان کر دیا۔ پر پتہ ہے وہ بدبخت کہتا کیا ہے؟ وہ کہتا ہے امیر المومنین یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں کیا کروں اس کے 1500 مسلمان کو یا 2000 اس کے کلمہ اور وہ جی بڑی دلیلیں دیتا ہے، وہ دلیلیں سنبھال کے رکھے۔ بڑے لوگ اس کے ساتھ ہوتے ہیں، تو کربلا کے موقع پر زیادہ لوگ یزید کے ساتھ تھے۔ ہم کثرت کے قائل نہیں، ہم حق کے قائل ہیں۔ اچھا بھائی، آپ سے ایک سوال ہے جی کہ مولوی صاحب کہہ رہے ہیں کہ ڈاکٹر ذاکر نائک اللہ کے نور میں سے ایک نور ہے، کہ یہ عقیدہ رکھنا درست ہے کہ درست نہیں ہے؟ یہ دیکھیں ڈاکٹر ذاکر عبد الکریم نائک، نور من انوار اللہ، اللہ کے نور میں سے ایک نور، کنز من کنوز اللہ، اللہ کے خزانوں میں سے خزانہ۔ ڈاکٹر ذاکر عبد الکریم نائک، نور من انوار اللہ، اللہ کے نور میں سے ایک نور۔ ڈاکٹر ذاکر نائک جو ہے وہ تو ویسے ہی بے نور ہے۔ اگر ان لوگوں کو اور ان مولویوں کو کہا جائے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ عز و جل کے نوروں میں سے ایک نور ہیں تو یہ کفر کے فتوے لگا دیتے ہیں۔ یہ ویڈیو دیکھیں آپ۔ لیکن کوئی یہ سمجھے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نور میں سے نور ہے، جیسے اذان سے پہلے ہمارے علاقوں میں آواز گونجتی ہے الصلاۃ والسلام علیک یا نورا من نور اللہ، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نور میں سے نور ہے۔ یہ عقیدہ کفر کا عقیدہ۔ کیا کہہ رہے ہیں کہ اللہ عز و جل کا نور اگر حضور علیہ کی صلاۃ والسلام کو مان لیا جائے تو یہ کفر یا عقیدہ ہے؟ اگر اللہ عز و جل کے نبی کو نور کہنا کفر یا عقیدہ ہے تو کیا ذاکر نائک جو ویسے ہی بے نور ہے اس کو اللہ عز و جل کا نور کہنا جائز ہوگا؟ بالکل نہیں۔ حالانکہ حدیث پاک میں ہے کہ حضور علیہ کی صلاۃ والسلام اللہ عز و جل کے نور ہیں۔ ایک حدیث پاک ہے جس کا خلاصہ آپ کو مختصر بیان کر رہا ہوں کہ ایک مرتبہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور علیہ کی صلاۃ والسلام سے سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ عز و جل نے سب سے پہلے کیا پیدا کیا؟ حضور علیہ کی صلاۃ والسلام نے جواب میں ارشاد فرمایا کہ اے جابر، اللہ عز و جل نے سب سے پہلے آپ کے نبی کے نور کو پیدا کیا۔ حضور علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں؟ اللہ عز و جل نے سب سے پہلے آپ کے نبی کے نور کو پیدا کیا۔ ٹھیک ہے نا؟ اس وقت کی بات ہے جب لوح بھی نہیں تھی، قلم بھی نہیں تھے، ٹھیک ہے نا، یہ آسمان بھی نہیں تھا، زمین بھی نہیں تھی، ٹھیک ہے نا، کچھ بھی نہیں تھا کائنات میں۔ اللہ عز و جل نے سب سے پہلے اپنے نور سے میرے نور کو پیدا کیا ہے۔ یہ حدیث پاک ہے، یہ حدیث طویل ہے، صرف مختصراً اور خلاصتاً بیان کر رہا ہوں، ٹھیک ہے نا۔ اللہ عز و جل کے نبی جو نور ہیں، نورانی بشر ہیں، نور ہیں، اور اللہ عز و جل نے بشری لباس پہنا کر انہیں بھیجا ہے، ٹھیک ہے نا، تو ان کو نور ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، اپنے مولوی کو کیسے نور ثابت کر رہے ہیں؟ واقعی میں بھائی ان کا جو عقیدہ ہے جہلانہ عقیدہ ہے، اسے بچنا چاہیے ہمیں۔ اب میرا توصیف الرحمان سے سوال یہ ہے کہ آپ اپنے مولویوں پر کفر کا فتویٰ کب لگائیں گے؟ اگر حضور علیہ کی صلاۃ والسلام کو نور کہہ دیا جائے تو وہ کفر ہو جاتا ہے، آپ کے مولویوں کو اگر نور کہہ دیا جائے تو اس پر کوئی کفر کا فتویٰ نہیں آئے گا آپ کی طرف سے۔ اب میں ناظرین کرام سے مخاطب ہوں کہ آپ فیصلہ خود کریں کہ حق پر کون ہے اور باطل کون ہے، اور اپنی رائے کا کمنٹس میں اظہار ضرور کریں۔ بہت شکریہ۔